बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सीरत रसूल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मुक़द्दस। सीरत रसूल के साथ आपको बताते चलें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पाक मुक़द्दस ज़ात हैं जिनके बगैर इंसान पैदा ही नहीं हो सकता। इंसान तो क्या कोई मखलूक नहीं हो सकती। चाँद, तारे, सूरज, आसमान, ज़मीन सब उनसे हैं, पूरी कायनात उनसे है। इसके साथ ही आपको बताते चलें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे, हमारे अजीम, हमारे लिए जो वक्त निकाल के आए, हमसे बातचीत करने के लिए आए, जिनका नाम है अजीम मजहबी स्कॉलर। नाम लेते चलें हज़रत इल्लामा मौलाना वक़ास अहमद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? इनके साथ साथ है हमारे साथ नात ख़्वान हाफिज़ अब्दुल्ला फ़तेह अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? इनके साथ सबसे पहले हम सुनेंगे एक बहुत प्यारी सी नात, उसके बाद आपसे करेंगे बात। ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، آج جیسے کہ آپ نے نعت سنی، ماشاءاللہ کتنی اچھی نعت شریف تھی۔ اسی کے ساتھ اب ہم اپنے عظیم مذہبی اسکالر سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن حدیث کی روشنی میں ناظرین کو بتائیں کہ ذکر اللہ کیسے کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ محترمہ، جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ ذکر اللہ کیسے کریں۔ ذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خالق کائنات نے اپنی کتاب لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ، کہ بے شک خبردار دل کو تسکین اور اطمینان صرف خالق کائنات کے ذکر سے ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیسے کریں، تو ہم قرآن پاک سے ہی رہنمائی لیتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید ہی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایسی کتاب نازل فرمائی جو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے اور پہلے انبیاء کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اور کتاب پاک میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرا ذکر کرو کھڑے ہوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، پہلو کے بل
اور اسی ضمن میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لالا تو خان نیر تاباں سر نشین مہوشاں ہادی کل دانائے سبل فخر رسول فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبیٰ علیہ تحیت والثناء نے فرمایا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا، عمران کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو، کھڑے ہونے کی قوت نہ ہو تو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر لیٹ کے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو ہر وقت خالق کائنات کا ذکر کرتا رہے، اور جب بولے اس کا بولنا ذکر اللہ ہو، اور جب خاموش رہے اس کا خاموش رہنا عبرت۔ بے شک۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہم آپ سے ایک اور سوال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت کے بارے میں بتائیں آپ ہمیں۔ جی بے شک، کیوں نہیں، کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں قرب نصیب فرمایا۔ خالق کائنات نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ذکر اللہ کرنے سے وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں اپنے مریدوں کو، اے مریدوں سن لو، یہ ساری کائنات میرے سامنے ایک رائی کے دانے کے برابر ہے۔ جس طرح ایک رائی کا دانے کو میں اپنی تلی پر دیکھ رہا ہوں، اپنے ہاتھ پر دیکھ رہا ہوں، اسی طرح پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ گویا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے خالق کائنات نے اتنی طاقت اور اتنی قوت عطا فرمائی کہ بیٹھے ہیں اپنے کمرے میں، لیکن ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی تلی پر رائی کے دانے کے برابر ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ اللہ کا ذکر فرما رہے تھے تو آپ اللہ کے فضل سے امیر بھی بہت تھے، آپ کے جو تجارت مال تھا وہ آتا تھا اور جاتا تھا، یہ تجارتی مال آتا جاتا فروخت کرتے تھے۔ تو آپ ذکر اللہ کر رہے تھے تو ایک مرید آیا، ایک غلام آیا، آ کے عرض کرتا ہے، اے شیخ عبد القادر جیلانی کہ آپ کا جو بیڑا، آپ کا ہوائی وہ جو جہاز، بحری جہاز، وہ جو تیر رہا تھا، ابھی خبر ملی ہے کہ وہ ڈوب گیا ہے۔ تو آپ نے ذکر کرتے ہوئے اپنے دل کی طرف متوجہ ہوئے اور دل پر نگاہ ڈالی اور فرمایا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد وہی شخص پھر آیا اور اس نے آ کے عرض کی، یا شیخ ابھی اطلاع ملی ہے کہ آپ کا جو بیڑا، وہ مال تجارت جو جا رہا تھا وہ صحیح سلامت اور غلام بھی صحیح سلامت ہیں۔ تو آپ نے پھر دل پر نگاہ ڈالی اور پھر فرمایا الحمدللہ۔ وہ غلام ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، کہتے شیخ مجھے سمجھ نہیں آئی، جب مال گیا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، جب مال واپس آیا، مال لوٹنے کی میں نے خوشخبری سنائی تو پھر بھی آپ نے الحمدللہ پڑھی، تو مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا غلام سن، میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور جب تم نے آ کے خبر دی کہ مال ڈوب گیا ہے، وہ جو بحری بیڑا تھا وہ ڈوب گیا ہے، تو میں نے اپنے دل پر نظر ڈالی، کہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے میرا دل افسردہ تو نہیں ہو گیا، دنیا کی محبت میں میرا دل ملال میں تو نہیں آ گیا، تو الحمدللہ اللہ کے ذکر سے میں نے دل کو ثابت قدم پایا۔ اور پھر جب تو نے یہ اس مال کی، یعنی کہ آپ یہ حکم، جب پھر تم دوبارہ آئے اور آپ نے آ کے کہا کہ یا شیخ کہ مال لوٹ آیا ہے، وہ نہ تو غلام ڈوبے ہیں اور نہ ہی مال تجارت ڈوبا ہے، تو پھر میں نے اپنے دل پر نظر ڈالی، کہیں میرا دل اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ کہیں دنیا کے مال اور مال تجارت واپس آنے میں خوشی تو نہیں ہوئی اس کو، پر الحمدللہ میں نے اس لیے پڑھی کہ میں نے اس خوشی دنیا کی مال اور محبت میں اپنے دل کو غافل نہیں پایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی ہی بدولت تھی۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالق کائنات نے بے شمار نعمتوں سے، بے شمار طاقت سے نوازا۔ تو انشاءاللہ آپ سے اگلا سوال بعد میں کریں گے، اس سے پہلے ہم سنتے ہیں اپنے نعت خواں سے ایک پیاری سی نعت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔
بڑا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا در ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا در ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے وہ سے اعظم ہو یا ہو داتا حجویری میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے وہ سے اعظم ہو یا ہو داتا حجویری یاد نہیں تمہیں وہ منظر جب خواجہ نے خود جل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا میرے خدا تو ہی خالق ارض و سما تو ہی خالق روز جزا میں ہوں سراپا جرم و خطا میرے مولا میرے خدا تو ہی خالق ارض و سما تو ہی خالق روز جزا میں ہوں سراپا جرم و خطا پھر بھی تجھ سے ہے یہ دعا وقت نزا جب آئے میرا لب پر رو بس ایک صدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی
اللہ لا الہ الا اللہ گلشن کلمہ پڑھتی ہے چڑیا کلمہ پڑھتی ہے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے گلشن کلمہ پڑھتی ہے چڑیا کلمہ پڑھتی ہے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے کہتے سبھی ہے جن و بشر کہتا شجر ہے کہتا حشر کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جیسے کہ آپ نے سنی ماشاءاللہ کتنی اچھی نعت تھی, کتنی میٹھی نعت تھی. اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں ایک بریک پر اور اس کے بعد ہوں گے کچھ سوالات اور دوبارہ سنیں گے نعت. طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع طلع البدر علينا بثنيات الوداع ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ آپ سن رہے تھے بہت پیاری بہت میٹھی نعت اور جن کا نام تھا حافظ عبداللہ. اور اب ہم چلتے ہیں مولانا صاحب کی طرف اور ان سے کرتے ہیں سوالات. السلام علیکم جی, ویلکم بیک. کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہم روحانی منزل پا سکتے ہیں؟ جی بے شک. جیسے کہ محترمہ آپ نے سوال کیا کہ اللہ رب العزت کے ذکر سے روحانی منزل پا سکتے ہیں, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خالق کائنات کا ذکر نہ ہو اور بندہ روحانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے. جس کسی شخص نے بھی روحانیت کے اس علوم کی طرف بڑھا ہے, اس علوم کی طرف اس نے قدم بڑھایا ہے, تو اس کو اللہ رب العزت کے ذکر کا سہارا لینا پڑا ہے. جیسے کہ ذکر کے دو قسمیں ہیں, ایک ذکر خفی ہوتا ہے, ایک ذکر جہری. اب ذکر خفی کیا ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ جن کو خالق کائنات نے ولایت کے مقام پر فائز فرمانا ہوتا ہے, وہ بزرگان دین خالق کائنات کا ذکر دونوں قسموں سے کرتے ہیں, خفی بھی کرتے ہیں اور جہری بھی کرتے ہیں. خفی یعنی سانس کی طرح سانس سے ذکر چلتا ہے, آواز نہیں نکالتے, صرف سانس سے خالق کائنات کو یاد کرتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں, اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. جہری ذکر جو ہے اس میں خالق کائنات کا ذکر, اس کا نام, اس کا اسم جلالت آواز سے پکارا جاتا ہے, پکارا جاتا ہے, پکارا جاتا ہے, بار بار پکارا جاتا ہے. تو کچھ لوگوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے؟ تو ابھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لب کشائی کی ہی نہیں تھی, بولے ہی نہیں تھے, تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل فرما دی. ترجمہ میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اے محبوب, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا میں ان کے قریب ہوں؟ آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے اتنا قریب ہوں, اتنا قریب ہوں کہ جو بھی کوئی بات کرے تو میں اس کی بات کو بھی سنتا ہوں اور ان کی دعائیں بھی سنتا ہوں اور دعائیں قبول بھی کرتا ہوں. اب اسی زمنے میں روحانی ذکر کرنا, جس کو بھی اللہ رب العزت نے ولایت کے مقام پر سرفراز فرمایا, وہ اللہ کا ذکر کرتا گیا, اللہ رب العزت اس کو عنایت و برکات سے منور کرتا گیا. ایک واقعہ میں آپ کے پیش نظر کرتا ہوں کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے ساری زندگی خالق کائنات کی ذات پاک اور خالق کائنات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی اللہ رب العزت کا ذکر کرتی رہی, ساری زندگی جدائی میں خالق کائنات کا ذکر فرماتی رہی. اور جب آپ کا وصال ہوا, آپ کو غسل دیا گیا, کفن دیا گیا, کفن دینے کے بعد جب آپ کو دفنا دیا گیا تو ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا. ان کو خواب میں دیکھا کہ فرشتے ان کی قبر میں آئے اور ان سے سوال کرتے ہیں,
من रब्बू का, कि तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है। तो आपने फरमाया फरिश्तों कहाँ से आए हो, तो उन्होंने कहा कि हम आसमान से आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भेजे हुए हैं, और हमारा काम ही यही है कि जो भी मरता है, जो भी शख्स कब्र में आता है, तो हमें सवाल दिए गए हैं कि ये फ़लाँ शख्स से ये तुमने सवाल करना है, इसका हिसाब व किताब हम आके पूछते हैं कब्र में। तो अब आपकी बारी है, आप बताइए कि आपका रब कौन है। फरमाया फरिश्ते कहाँ से आए हो, फरमाया कि आसमान से। फरमाया तुम्हारा रब कौन है, आपने सवाल उनसे कर दिया तुम्हारा रब कौन है। उन्होंने कहा हमारा रब तो अल्लाह है। तो हज़रत राबिया बसरी जलाल में आ गई, फरमाती हैं फरिश्तों तुम इतनी लाखों हज़ारों दूरी से आसमान से ज़मीन के नीचे आकर अपना रब नहीं भूले, तो मैं ये 2 गज़ ज़मीन के नीचे आके अपने रब भूल गई। जाओ चले जाओ, मुझे पता है मेरा रब कौन है। जब खालिक़ कायनात का ज़िक्र और खालिक़ कायनात की याद इस तरह से जिस्म और रूह में बस गई हो, तो फिर उनको हर वक्त खालिक़ कायनात की तजल्लियात नज़र आती हैं। और हज़रत मूसा अशअरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं जब मैं घर से निकलता हूँ, जिस चीज़ पर भी मेरी नज़र पड़ती है, जिस चीज़ को भी मैं देखता हूँ, हर चीज़ को अपने ऊपर सादर करता हूँ। ऐसे लगता है कि जो नेमत मैं सामने अपने देख रहा हूँ, किसी शख्स को देखता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे 2 आँखें अता फ़रमाई, फिर मैं ख़ुद को देखता हूँ कि अल्लाह ने मुझे भी इस नेमत से सरफ़राज फ़रमाया। फिर उसके मैं हाथों को देखता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको हाथ दिए, फिर मैं ख़ुद को देखता हूँ कि अल्लाह ने ये मुझे भी हाथ दिए। मैं हर नेमत के शुक्राने में नफल भी पढ़ता हूँ और शुक्र भी खालिक़ कायनात का अदा करता हूँ। और जो मैं ज़माने में अफ़आल देखता हूँ, मैं उन अफ़आल से इबरत भी हासिल करता हूँ। आज हमारा हाल क्या है कि हम देखते हैं अपने रिश्तेदारों के जनाज़े अपने कंधों पर उठा के लेके जाते हैं कब्रिस्तान में, जनाज़ा भी पढ़ते हैं, अपने हाथों से दफनाते भी हैं, लेकिन इबरत हासिल नहीं करते, इबरत हासिल नहीं करते। दिन ब दिन सुबह शाम एक ही तमन्ना है कि कहीं दुनिया का हुसूल आ जाए, दुनिया की मोहब्बत आ जाए। दुनिया की मोहब्बत में लगे हुए हैं कि बैंक बैलेंस बढ़ जाए, पैसा आ जाए, मैं अमीर हो जाऊं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हकीकी नहीं है। हकीकत वही है जो खालिक़ कायनात के ज़िक्र से खालिक़ कायनात इरशाद फरमाए। खालिक़ कायनात जिसको ये चीज़ें अता फ़रमा दे, जिसको अपना क़ुर्ब अता फ़रमा दे, फिर दुनिया की ज़िंदगी उसके सामने कलील होती है, थोड़ी नहीं होती। फिर उसका स्टेटस जो होता है ना, वो दुनिया की तरफ देखता ही नहीं है, वो खालिसतन खालिक़ कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में राज़ी रहता है। बेशक। इसी के साथ अब हम सुनते हैं हाफिज़ साहब से एक नात और उसके बाद चलते हैं ब्रेक पर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ। ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा अज़मत वाला, नबी का झंडा रहमत वाला, नबी का झंडा हर घर में लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। हमने ये नारा लगाया, हमने ये नारा लगाया, अपना बेड़ा पार है। या रसूल अल्लाह या
حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. باغ جنت میں مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے, باغ جنت میں مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پر نور ہے زمانہ, پر نور ہے زمانہ, صبح شب ولادت, پردہ اٹھا ہے کس کا, پردہ اٹھا ہے کس کا, صبح شب ولادت. شادی رچی ہوئی ہے, بیٹھے ہیں شادیاں نے, دولہا بنا وہ دولہا, دولہا بنا وہ دولہا, صبح شب ولادت. روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, تا عرشوا پڑیرا, تا عرشوا پڑیرا, صبح شب ولادت. مرحبا 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 یا مصطفیٰ, صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بڑھ دے پیالہ نور کا, میں گدا تو بادشاہ بڑھ دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے دال صدقہ نور کا. اللہ 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 اللہ, بولو اللہ 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 اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جیسے کہ آپ نے سنی بہت ہی ماشاءاللہ پیاری نعت, اور اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر اور آتے ہیں واپس. طلع البدر علينا بثنيات الوداع, وجب الشكر علينا مدى لله داع. طلع البدر علينا بثنيات. ناظرین, ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے بہت ہی اچھے نعت خواں, بہت میٹھی آواز والے, جن کا نام ہے محمد رحیم یا قادری عظمی منڈی احمد آباد سے. سنتے ہیں ہم ان سے نعت.
آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عشق کا ہم پایا ہوں، آج میں عشق کا ہم پایا ہوں، چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارا ہوں، جیسے ایک عمر گزارا ہوں، میں کہ بے وقت بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا ماشاء اللہ سبحان اللہ. جیسے کہ آپ نے سنی ہے بہت میٹھی نعت، اور اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں مولانا صاحب کی طرف اور ان سے کرتے ہیں ایک سوال. جی، کیا کام کاج کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے؟ کیا یہ جائز ہے؟ جی بے شک کام کاج کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، اس کے نام کی تسبیح کرنی، اس کو پکارنا، یہ مستحب ہے. اور اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کام کاج کر رہے ہیں اور ذکر اللہ کرنا باوضو ہو تو یہ سنت میں شامل ہو جاتا ہے، اور طہارت بھی بندے کی ہو، کیونکہ خالق کائنات کا اسم ایسا اسم ہے، ایسا پاک نام ہے، وہ خالق لم یزل نے جس ساری کائنات کو بنایا، اب اس کا نام بے وضو لینا یہ پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ اگر بندہ بے وضو اللہ رب العزت کا اسم مبارک کا ورد کرے گا تو اس سے اتنا فیوز و برکات حاصل نہیں ہوگا جتنا طہارت میں ہو سکے. اور خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور نہ ہو جاؤ نہ شکری کرنے والوں میں سے. اب ہم اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کیسے ذکر فرماتا ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ تم ایک جماعت میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہو، میں تمہاری جماعت سے بہتر جماعت میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تو مفسرین نے یہ لکھا کہ وہ بہتر جو جماعت ہے وہ فرشتوں کی جماعت ہے، اور فرشتوں کی جماعت میں خالق کائنات اس شخص کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، زمین پر میرا بندہ میرے نام کی تسبیح کر رہا ہے. اور حضرت بابا فرید گنشک رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک دفعہ اللہ رب العزت کے ذکر میں مگن تھے، آپ ذکر اللہ کر رہے تھے، اللہ 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 کی صدائیں لگا رہے تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے آ کے پوچھا اے فرید بتاؤ کہ کیا کر رہے ہو؟ تو بابا جی نے فرمایا کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اس کے نام کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، اس کی پاکی بیان کر رہا ہوں. تو اس نے سوال کیا چلو یہ بھی بتا دو بابا جی کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو بابا جی نے فرمایا کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور اللہ فرید فرید کر رہا ہے. اب اس نے کہا کہ بابا جی یہ تو شرک ہو گیا کہ آپ
اللہ کے بندے ہیں، آپ کا ذکر کرنا بنتا ہے، میں ذکر کروں یہ میرا بنتا ہے کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں، اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ جو ساری کائنات کے پالنے والا ہے وہ ایک بندے کا کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ تو بابا جی نے اس قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، فرمایا اے بندے سنو، جب اللہ خود فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو میرا ذکر کر، وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میں تمہارا ذکر کروں گا اور تم ناشکری کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب خالق کائنات کا ذکر کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے ایسے ایسے مقام عطا فرمائے، کوئی خواجہ بن گیا تو کوئی داتا علی حجویری بن گئے، کوئی معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ بن گئے، جس کو بھی جو بھی مقام ملا وہ خالق کائنات کے ذکر کر کے اپنے آپ کو اس مقام پر لے گئے، تو خالق کائنات نے اس کو اپنا قرب عطا فرمایا اور اللہ رب العزت نے اسے اپنی خاص رحمت سے نوازا۔ جی ناظرین، جو ہماری اب درخواست ہے رحیم یا قادری صاحب سے کہ ہمیں ایک نعت اور سنا دیں، کیونکہ بہت اچھی بہت میٹھی آواز ہے، اس لیے۔ بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ دنیا میں ہے ممتاز قادری، دنیا میں ہے ممتاز قادری، جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ نے نعت سنی، کتنی پیاری نعت تھی، اس کے بعد آپ کے سوالات کے آپ کو جوابات ملے، اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، ہمارے ساتھ بہت اپنا قیمتی وقت نکال کے جو آئے تھے اسکالر صاحب، ان کو اجازت دیں، اس کے بعد ہمارے نعت خواں صاحب، ان کو اجازت دیں اور ہمیں اجازت دیں۔ طلع البدر علينا مثل